अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे और रोज़ के तरह आप आह, मेहनत कर रहे होंगे और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम मज़ीद कुछ सवालात आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आपका जो सिलसिला है रोज़ अपने आप को आईने में देखने का कि कहाँ तक आप पहुँचे हैं उसको और दराज करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 40 तक हम लोग कर चुके थे। 41 से हम लोग शुरू करेंगे और 41 का जो सवाल है, सवाल नंबर 41 जो है जरा गौर से पढ़िएगा। मुसद्दस बदहाली। अब तक हम लोग मुसद्दस हाली पढ़ते हुए आए हैं, मुसद्दस बदहाली है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, जरा ध्यान देंगे आप लोग और इसका जवाब देंगे। तो इनका जवाब बताइए आप लोग कमेंट में, फटाक से लिखना शुरू कर दिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप कमेंट में जवाब इसका दे भी सकते हैं अपने तौर पर। जी, इसका सही जवाब होगा सैयद जमीर जाफरी साहब, है ना। मुसद्दस बदहाली जैसा हेडिंग है, जैसा उन्होंने नाम रखा है किताब का, तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसका टॉपिक क्या होगा और इसके अंदर किस तरीके की चीजें उन्होंने लिखी होंगी। सवाल नंबर 42 देखिए, कपास के फूल। कपास के फूल है ये, फूल मत पढ़ दीजिएगा। बस एक गुजारिश करना चाहूंगा आप हजरात से कि हम लोग जुबान के मुअल्लिम बनने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। तो हमारी जुबान जितनी अच्छी होगी, हम जितना अच्छा बोल सकते हो, खास तौर से किसी भी लफ्ज का जो तलफ़ुज़ होता है ये उनकी जान होती है। राइट प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सही तौर पे तलफ़ुज़ की अदायगी के साथ बोलेंगे तो सामने वाले पर उसका ऑटोमेटिक एक इम्पैक्ट पड़ता है, एक असर पड़ता है। फिर उससे बच्चे सीखेंगे और फिर वो नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा। हमारे बहुत से अहबाब हैं जो फूल पढ़ देते हैं इसको, जो सुनकर भी बड़ा बुरा लगता है कि एक जुबान के मुअल्लिम होने के बावजूद भी इस तरह की गलती हम लोग कर लेते हैं। तो जुबान सही होना और सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कपास के फूल, ये किनका अफसाना है भाई? मोहम्मद हुसैन आजाद साहब का है, जमील मजहरी साहब का, या अहमद नदीम कासमी साहब का? तो इसका जवाब ए है, अहमद नदीम कासमी साहब का है ये, ठीक है। सवाल नंबर 43 यानी 43 देखिएगा, चिराग तले किनकी तसनीफ है भाई? चिराग तले। सवाल नंबर 43, चिराग तले किनकी तसनीफ है? ये एक ऐसी किताब जो मैं समझता हूँ कि उर्दू अदब का अदना तालिब इल्म भी इससे वाकिफ होगा, चूंकि मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की आवाज़, उनका अंदाज और ख़ास तौर से जो लोग उर्दू से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं, थोड़ा बहुत भी रखते होंगे, तो उनको इनकी आवाज़ तो पता, इनका तंज करने का जो अंदाज है वो तो दुनिया जानती है। बहरहाल यकताए रोज़गार की हैसियत रखते हैं, उर्दू अदब की दुनिया में एक बड़ा सरमाया है। अल्लाह ताला ने हम सब के लिए इनको बतौर रहमत और खैर आफियत के इस तरीके की शख्सियात ज़ुबान उर्दू में पैदा फरमाया। हम अपने रब के शुक्रगुजार हैं। चलिए 44 देखिए, 44, मेरे भी सनम खाने किनका किसका नाविल है? किनका होना चाहिए, है ना, किनका नाविल है, ठीक है। थोड़ी टाइपिंग में हमारे मित्र से गलती हो गई, इसके लिए माजरत, है ना। ये कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का है, आप सब जानते हैं कि आग का दरिया। अच्छा एक बात बताइएगा, कुर्रतुल ऐन हैदर को एक तो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था और एक साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। दोनों किस किताब के लिए मिला था और कब मिला था? पूरे सन के साथ आप लोग लिख दीजिएगा कमेंट में अगर हो सके तो, ठीक है। 45 देखिएगा, सवाल, उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख। एक किताब और है उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख और एक किताब और है उर्दू अदब पर एक नजर। उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख, ये देखिए मुख्तसर तरीन तारीख, ये थोड़ा सा टाइपिंग का एरर है, इसके लिए माजरत, है ना। मुख्तसर तरीन तारीख ये डॉक्टर सलीम अख्तर साहब की है। किनकी है ये? डॉक्टर सलीम अख्तर साहब की ये एक कह लीजिए कि जबरदस्त किताब है, तहकीकी किताब है। हो सके तो कभी एक नजर इस पे भी मार लीजिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 46 देखिए भाई, ओवरकोट। ओवरकोट किनका अफसाना? ये गुलाम अब्बास साहब का है। किनका है? पाकिस्तान के बड़े राइटर हैं गुलाम अब्बास साहब, ये उन्हीं का है, ठीक है। सवाल नंबर 47 देखिएगा, लिसानियात और तनकीद किनकी तसनीफ है भाई? लिसानियात और तनकीद ये डॉक्टर नासिर अब्बास मुनीर साहब की। किनकी है? डॉक्टर नासिर अब्बास मुनीर साहब की ये किताब है, लिसानियात और तनकीद, ठीक है। सवाल नंबर 48 देखिएगा, दबिस्तान लखनऊ की शायरी को मुरस्सा साजी का नाम किसने दिया था? मुरस्सा साजी मतलब बड़ा चढ़ा करके बात करना, तिल का तार बनाना, खामखा के लिए भारी भरकम अल्फाज का इस्तेमाल करना और हकीकत कुछ नहीं, बस अल्फाज का जामा पहनाए जा रहे हैं। मुरस्सा साजी से काम खूब बनावट, सजावट
اور بس دکھایا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت اس سے بہت بالا تر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آتش لکھنوی صاحب نے کہا تھا، دبستان لکھنؤ کی شاعری کو مرصع سازی کا نام آتش لکھنوی صاحب نے ہی دیا تھا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 49 دیکھیے گا بھائی، امام العصر کن کا لقب تھا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ لسان العصر کن کا تھا، وہ ہم بتا چکے ہیں، یاد کر لیجئے گا۔ اور امام العصر علامہ محمد اقبال، علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ کا، جہاں ہم نے لسان العصر بتایا تھا وہاں ہم نے امام العصر بھی بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 50 دیکھیے گا بھائی، سوال نمبر 50، آثار السنادید کا موضوع کیا ہے؟ فن شاعری؟ نہیں۔ تاریخی مقامات؟ ہاں، لیکن دہلی کے تاریخی مقامات کا تذکرہ ہے، اور امام صابانی کی نصرت سے یہ کتاب ان کی ایما، ان کے اشارے پر لکھی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 51 دیکھیں، سرکشی بجنور کب شائع ہوئی تھی؟ ظاہر سی بات، سرکشی بجنور ہم بتا چکے ہیں 1858 میں شائع ہوئی تھی۔ اچھا بتائیے گا 1875 میں سر سید نے کون سا رسالہ نکالا تھا؟ یہ آپ لوگ کمنٹ میں لکھ کے بتائیے گا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 52 دیکھیے، غالب کے بعد دوسرے غزل کو شاعر کسے کہا جاتا ہے نا، یا کسے کہا جاتا تھا؟ یہ بہت غور کرنے کی بات ہے، سارے ہی جتنے بھی آپ کے آپشن میں ہیں یہ سب غزل گو شاعر بھی ہیں، اور اپنے آپ میں اردو ادب کی دنیا میں ایک بڑا مقام سبھی رکھتے ہیں، چاہے وہ میر تقی میر ہو، جگر صاحب ہو، یا پھر غالب ہو، یہ لوگ تو ہیں ہی اپنے آپ میں تو، لیکن غالب کے بعد دوسرا نمبر کن کا آتا ہے یہ غور کرنے کی بات ہے۔ تو ان کا جواب تو ای ہو جائے گا، لیکن جان لیجئے مومن خان مومن کو غالب کے بعد دوسرا مطلب کہ بڑا شاعر اور غزل کا شاعر تسلیم کیا جاتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ 53 سوال نمبر 53 دیکھیے، مظلوم کی فریاد کیا ہے بھائی؟ مظلوم کی فریاد کن کی لکھی گئی نظم ہے؟ کیا ہے مظلوم کی فریاد کن کی لکھی گئی نظم ہے؟ بتائیے کمنٹ میں آپ لوگ۔ حسین آزاد صاحب کی ہے، حالی صاحب کی ہے، یا پھر کن کی ہے؟ مظلوم کی فریاد، مظلوم کی فریاد سوچ لیجئے کن کی ہو سکتی ہے، بتائیے گا ذرا آپ لوگ۔ یہ غور کرنے کی بات ہے، اس کا جواب تو ای ہو جائے گا، یہ کہہ دیتا ہوں، لیکن ہے یہ کن کی؟ ذرا بتائیے غور کر کے، اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو تو ذرا اس بارے میں روشنی ڈالیے تاکہ اور لوگوں کو فائدہ ہو جائے اس کا، اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ کی جو نالج ہے اس سے اگر کوئی دوسرا فائدہ اٹھا لے تو اور اچھی بات ہے نا۔ یہ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا کہ شب قدر ہے نا، کن کی ہے بھائی؟ یہ کس کی نظم ہے شب قدر؟ یہ آپ لوگوں کو تو معلوم ہوگا شب قدر، اگر یہ نہیں پتا تو پھر بیکار ہے۔ ہاں، محمد حسین آزاد صاحب کی۔ جی، صبح امید یہ بھی پتا ہوگا، یہ بھی انہی کی ہے۔ ایسے ہی مفلسی، آدمی نامہ، بنجارہ نامہ نذیر اکبر آبادی صاحب کی نظم آپ کو معلوم ہی ہوگا، نوٹ کرتے چلیے گا۔ یہ تھوڑا سا میں اشارہ کر دے رہا ہوں تاکہ آپ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ چیزوں کو آپ ویلیوبل جو پوائنٹ ہیں اس کو آپ نوٹ کرتے ہوئے چلیں تاکہ کم وقت میں اچھا ریویژن آپ کا ہو سکے، ٹھیک ہے۔ 2-4 نظمیں اور ہیں جیسے برکھا رت ہے نا، اور ایسے ہی نشاط امید، مناجات بیوہ، الطاف حسین حالی صاحب کی یہ وہ نظمیں ہیں جو بہت زیادہ مقبول بھی ہیں، مشہور بھی ہیں، اور ہمارے راشٹر پتا گاندھی جی کو مناجات بیوہ بہت پسند تھی، اور وہ بہت ان کو پڑھواتے تھے اور سنتے تھے، مناجات بیوہ ہے نا، یہ یاد رکھیے گا۔ ایسے ہی ایک نظم ہے اسماعیل میرٹھی صاحب کی، خدا کی صنعت، کیا ہے بھائی؟ خدا کی صنعت۔ جو میں بول رہا ہوں اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے، اگر میں اس کو لکھنے لگ گیا تو معلوم ہوا جو ویڈیو 10-5 منٹ کی ہونی ہے وہ 20 سے 25 منٹ کی ویڈیو ہو جائے گی، اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ کم وقت میں زیادہ کنٹینٹ آپ کو دیا جائے تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی رامائن کا آخری سین اور خاک ہند، حب وطن، یہ سب جو ہے برج نارائن چکبست کی نظمیں ہیں۔ اور ایک نظم یاد رکھیے گا جو کبھی کبھار پوچھ لیا جاتا ہے، اور کیا پتا آپ سے ہی پوچھ لے، چکلے ہے نا، اور یہ ساحل لدھیانوی صاحب کی بہت مشہور نظم ہے۔ اور ایک نظم اور میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے لیکن ان کے رائٹر کون ہے؟ ہاں، ایک لڑکا، یہ اختر الایمان صاحب کی ایک نظم ہے، ان کو یاد رکھیے گا ہے نا۔ سوال نمبر 54 دیکھیے گا آپ لوگ، آنکھیں چار کرنا کیا ہے؟ دیکھیے سوال تو بہت ایزی ہے، آنکھیں چار کرنا کیا ہے؟ کہہ دیں گے بھائی محاورہ ہے، لیکن کبھی کبھی کنفیوز کرنے کے لیے آپ کو ممتحن یہ پوچھ لے گا کہ روز مرہ، اب چونکہ میں نے دیکھا کہ اسٹیٹمنٹ کی شکل میں کوشچن بھی پٹ اپ کیے جا سکتے ہیں، آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں کہ روز مرہ، کہاوت اور محاورہ، یہ 2-3 چیزیں آپ کے سامنے بار بار آتی ہیں، ذرا ایک بار اس کو سمجھ لیں گے آپ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو بار بار چاہیے کیسے بھی پوچھ لیں آپ کنفیوز نہیں ہوں گے۔ کیا ہے بھائی محاورہ؟ کیا ہوتا ہے
محاورہ وہ جملہ یا فقرہ ہوتا ہے جو اپنے اصلی لفظ اور معنی کے علاوہ مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہو، جیسے آنکھوں کا تارا ہونا ہے نا، اس سے مراد بہت پیارا ہونا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی آپ کہاوت کو دیکھیے، یہ مکمل جملہ ہوتا ہے جو انسان کے تجربے یا نصیحت یا سبق پر مبنی ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی نصیحت آموز بات پوشیدہ ہوتی ہے اور پورے اس کہانی کا وہ لب لباب ہوتا ہے، نچوڑ ہوتا ہے جو ایک جملے میں بیان کر دیا جاتا ہے، جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے نا، اور سنے ہوں گے آپ، جیسے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ کہاوت کے زمرے میں آتی ہے۔ اور ایسے ہی روزمرہ کیا ہے بھائی؟ ایسے آپ کے انداز بیان میں روزمرہ شبد سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ روزانہ استعمال ہونے والی ایسی چیزیں جو آپ کے استعمال میں تو ہوتی ہیں لیکن وہ ایسی زبان زد ہو جاتی ہے کہ ہر عام و خاص کی وہ زبان بھی ہوتی ہے، جیسے جان چھوڑنا، جان پر بنانا، اس طریقے کی چیزیں استعمال ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ روزمرہ بھی سمجھ گئے ہوں گے، محاورہ بھی سمجھ گئے ہوں گے اور کہاوت بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ ٹائم ملے تو آپ کمنٹ میں لکھ دیجئے گا اور نہ ملے تو اپنی کاپی پر ضرور لکھ لیجئے گا۔ یار باش کن کا مضمون ہے بھائی؟ یار باش فرد اللہ بیگ صاحب کا مضمون ہے، سب کو پتا ہے، میں نے بتایا ہے اس سے پہلے۔ سوال نمبر 56 دے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، یہ بھی مضمون ہے کن کا؟ سجاد حیدر یلدرم صاحب کا یہ مضمون ہے اور بہت مشہور مضمون ہے جی۔ 57 گنجے فرشتے کن کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ جی ٹھنڈا گوشت گیلی شلوار والے کون ہے یہ جن کو جیل جانا پڑا؟ سعد حسن منٹو صاحب کا ہے نا گنجے فرشتے۔ ان کے بہت ساری نظموں پر بین ہے، لگا تھا اور بہت زبردست لکھتے تھے اور مجھے تو بہت پسند ہے یہ، اور یہ میرے فیوریٹ رائٹر ہیں، اور چونکہ انہوں نے جو لکھا ہے وہ سماج کا آئینہ ہے، اور ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ان کا ایک کوٹ ہے، اور وہ جو ان کا کوٹیشن ہے وہ بہت زیادہ کہہ لیجئے کہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کہہ دوں ایک منٹ آدھا منٹ لے لیتا ہوں آپ سے۔ ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے محلے، میرے گاؤں، میرے سماج کے شریفوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو طوائف کے کوٹھوں پر چلے جاؤ، ہمارے سارے محلے کے جتنے شریف بنے پھرتے ہیں وہ سب وہیں ملیں گے۔ بہت بڑی بات ہے جی۔ سوال نمبر 58 دیکھیے، کس نقاد نے ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کو تمثیلی قصے کہا تھا؟ دیکھیے ایک بات بتاؤں میں آپ کو، آپ کرٹیسزم سے دور نہیں ہو سکتے، چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، جو آپ کو کرٹیسائز کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ اب ناول کی دنیا میں اور قلم کے بیتاج بادشاہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب، جن کا کوئی جواب نہیں، اردو ناول کی بنیاد جس نے رکھی اور سب سے پہلے ناول نگار تسلیم کیے جاتے ہیں، توبۃ النصوح جیسی ناول جن کی ہے، ان کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ کیا بھائی؟ ان کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا، بلکہ ان کے ناولوں کو بھی تمثیلی قصے کہہ دیا میں۔ کیا بھائی؟ قصہ گوئی ہے، اور قصہ گوئی کی ایک داستان ہے جو وہ پیش کرتے رہتے ہیں، اور ان کا یہ کام ہی ہے جو وہ بس لکھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ناول سے کچھ چیزیں یاد آ رہی، اگر آپ یاد کر لیں، جیسے فسانہ آزاد ایک ناول ہے اور یہ تقریباً بہت مشہور ہے، ایک فسانہ عجائب بھی ہے، یاد رکھیے گا، پنڈت رتن ناتھ سرشار کی ہے فسانہ آزاد، ٹھیک ہے نا؟ اور امراؤ جان ادا تو آپ جانتے ہوں گے، مرزا ہادی رسوا صاحب کی، اور ایسے ہی ٹیڑھی لکیر ایک چادر میلی سی راجندر سنگھ بیدی کی، اور ایک اور ہے بستی انتظار حسین صاحب کی، یہ نامعلوم سی ہے، کیا پتہ پوچھ لے بستی، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ ایک الیاس احمد گدی صاحب ایک بڑے ناول نگار رہے ہیں اپنے زمانے میں، ان کا ایک بہت مشہور ناول ہے فائر ایریا۔ کیا ہے بھائی؟ فائر ایریا، کیا نام ہے اس کا؟ فائر ایریا، یہ ان کا ناول ہے۔ تو بہرحال کس نقاد نے ڈپٹی نذیر صاحب کے ناولوں کی کون کہہ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر احسن فاروقی صاحب، ہے نا؟ ایک شمس الرحمان فاروقی صاحب ہیں لیٹسٹ، جن کا انتقال ہو گیا کووڈ میں بنارس میں، تو الحمدللہ ہم لوگوں کو ان سے ملنے کا موقع ملا تھا۔ ایک اچھے کہہ لیجئے کہ نقاد تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ سوال نمبر 59 دیکھیے گا، ایک چادر میلی سی کا مرکزی کردار کون سا تھا؟ ایک چادر میلی سی جو ہے ابھی میں نے بتایا راجندر سنگھ بیدی صاحب کا ایک کہہ لیجئے کہ مشہور ناول ہے ایک چادر میلی سی، ان کا جو مرکزی کردار ہے وہ رالف کا کردار ہے۔ کس کا کردار ہے بھائی؟ رالف کا کردار ہے، ٹھیک ہے؟ شگوفہ محبت کن کی تصنیف ہے؟ کیا ہے؟ شگوفہ محبت کن کی تصنیف ہے؟ رجب علی بیگ سرور صاحب کی یہ تصنیف ہے۔ ان سے ایک کہہ لیجئے کہ ایک چیز یاد آتی ہے، اگر آپ نوٹ کر لیں تو بہت اچھا رہے گا آپ کے لیے۔ ان کی ایک کہہ لیجئے کتاب ہے، اور تصنیف نہیں بلکہ ایک ترجمہ ہے ان کا،
शबिस्तान सुरूर के नाम से। किस नाम से? शबिस्तान सुरूर के नाम से। ये शिव नारायण, मुंशी शिव नारायण साहब जो थे उनकी फरमाइश पर इन्होंने लिखा था, और अलिफ लैला का तर्जुमा है ये शबिस्तान सुरूर के नाम से, और उन्हीं की फरमाइश पर उन्होंने लिखा था। ये रहा 60 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं। 61वां क्वेश्चन आज भी कर लिए। कमरा किस जुबान का लफ्ज है भाई? कमरा किस जुबान का लफ्ज है भाई? फारसी का, हम सब जानते ही हैं। देखिए वो बात आगे शबिस्तान सुरूर किन की तसनीफ है? तो शबिस्तान सुरूर किन की तसनीफ है भाई? कुर्रतुल ऐन हैदर है या सज्जाद ज़ेर अल-जंदरम है, और ऐसे ही मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। मैंने बताया कि ये किन की तसनीफ है भाई? बोलिए। रजब अली बैग सुरूर साहब के। जो ऑप्शन में नहीं है तो जवाब ई हो जाएगा। ऐसे ही हमने आज 62 सवाल पूरे किए हैं। चूंकि आज तबीयत ठीक नहीं थी भाई, और काफ़ी लेट हो चुका था, चूंकि बहुत ज़्यादा काम था, उसके लिए माजरत। लेकिन हम चाहते थे कि आपका जो रूटीन है वो फॉलो होता रहे, रोज़ रात को आपको एक वीडियो मिल जाए, ताकि आप सुबह सवेरे उठ करके देख लें, और जो कुछ आप पढ़ते हैं उसका आईना आपके सामने हो कि लीजिए हमने जो पढ़ा है, हम कितने पानी में और मज़ीद कितने पढ़ने की और आवश्यकता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक डाल दूंगा। जो हजरात डायरेक्ट बराह रास्त व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक को फॉलो कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो हम तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो के साथ और तफसील के साथ इंशाअल्लाह ताला, ऐसे ही कुछ वैल्यूएबल डिस्कशन के साथ। ठीक है, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। अपना बहुत ध्यान रखिएगा और खूब मेहनत से पढ़िएगा, और OTR का जो मामला है उसको अच्छे से समझ लेना है और अच्छे से फॉर्म को फिल कर लेना है। वरना बहुत से लोग फॉर्म को जैसे तैसे फिल कर लेते हैं, क्या पता वो पास भी हो जाते हैं, और बाद में ऐसा मसला हो जाता है कि पास हो करके भी रह जाते हैं। अल्लाह ना करे आपके साथ ऐसा हो। ठीक है, शब खैर, अल्लाह हाफिज।